ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی آپ کو بلاتی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور وہ شدید غمزدہ ہیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک نے فرمایا کہ اے شخص واپس جاؤ اور زینب سے کہہ دو کہ سب مال اللہ کا ہے اور وہ جو چاہے دے دے اور جو چاہے واپس لے لے، اور یہ بھی کہ صبر کریں اور ثواب کی نیت سے صبر کریں۔ یہ بات سن کے وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے آپ کو اپنی قسم دے کر وہاں آنے کا کہا ہے۔ یہ بات سن کر نبی پاک اٹھے اور ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل بھی موجود تھے۔ جب آپ زینب کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو پکڑا دیا گیا۔ بچے کی حالت انتہائی خراب تھی اور وہ جان کنی میں مبتلا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ شدید غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے دل میں رکھی ہے، اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ پھر بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور وہ یہ بات سن کر انہیں معاف بھی کر دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ زمین اور آسمان اور اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں اور انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ یہ ہیں: اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کون کس جگہ پر وفات پائے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7380 میں ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نظریں اسے دیکھ نہیں سکتی، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ بھی غلط، کیونکہ خداوند خود فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7382 میں ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، اور کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟